بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے، نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے، اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا کہ ہمیں اللہ پاک نے مومن ماں کی گود میں جنم دیا، نیز پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر اچھے برے کی تعلیم اور ہدایت ہمیں دی۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو فالو کریں، اس پر عمل کریں جو محبوب نے کرنے کے لیے کہا ہے، اور ان چیزوں سے بچیں جن سے محبوب نے بچنے کے لیے کہا ہے۔ پچھلی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے اس موضوع پہ گفتگو ہوئی تھی کہ عورتوں کے بارے میں دنیا والوں نے بہت اونچ نیچ سے کام لیا۔ کچھ لوگوں نے تو، کچھ قوموں نے تو عورتوں کو برائی کا محور قرار دیا کہ یہ برائی کی جڑ ہیں۔ کچھ لوگوں نے عورتوں کو اتنی اہمیت دی کہ ان کی مورتی بنا کے ان کو بٹھا لیا، ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ اسلام نے بہترین جو ہے اس کے بارے میں ہدایت عطا فرمائی۔ نہ تو اللہ نے اس کو پیر کی ہڈی سے پیدا کیا کہ پیر کی چپل بنائیں، نہ سر کی ہڈی سے پیدا کیا کہ سر پہ بٹھائیں، بلکہ بائیں پسلی سے پیدا کیا جو دل کے قریب ہے کہ اس کو دل کے قریب رکھیں۔ نیز اس عورت کی کئی حیثیت ہیں، ایک بیٹی کی حیثیت ہے، ایک بیوی کی حیثیت ہے، ایک ماں کی حیثیت ہے۔ تو پچھلی مجلس میں بیٹی کی حیثیت اس کی بیان کی کہ عورت بحیثیت بیٹی کے اس کا کیا مقام ہے، اس کو کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے۔ آج کی اس مجلس میں یہ حسن اتفاق ہے کہ 3 نکاح بھی ماشاءاللہ وجود میں آ رہے ہیں۔ تو آج کی مجلس میں عورت بحیثیت مثالی بیوی کیسے بنے، اس سے متعلق کچھ بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں، بالخصوص وہ بچے جن کا نکاح ہونے والا ہے۔ شریعت نے، اسلام نے نکاح کو تو اتنا آسان قرار دیا، بقول میرے استاد محترم حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ قاضی مجلس نکاح میں بیٹھ کر کہتا ہے تلوار خاں کی لڑکی، بندوق خاں کا لڑکا، کہو تم نے قبول کی؟ جی میں نے قبول کی، بس ہو گیا نکاح۔ نہ اس میں ہاتھی ناچے، نہ گھوڑے کودے، کچھ بھی نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں، کچھ نہیں، 2 جملوں سے اقرار کیا، ایجاب و قبول ہو گیا، بس ہو گئے، زندگی گزارو۔ لیکن نکاح کے لیے 2 جملوں کا کہنا اور اقرار کرنا کافی ہے، لیکن اور اس سے نکاح ہو جاتا ہے، وجود میں آ جاتا ہے۔ لیکن نکاح کے بعد کی زندگی اب کیسے گزارنی ہے، بحیثیت شوہر مرد کو کیسے رہنا ہے، بحیثیت بیوی بیوی کو کیسے رہنا ہے، بحیثیت ماں اس کو کیسے رہنا ہے، اس کو گھر کی ذمہ دار کی حیثیت سے کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے، اولاد کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا ہے، اپنے بڑوں چھوٹوں کے ساتھ کس طرح کا رکھ رکھاؤ کرنا ہے، یہ سب چیزیں سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ نکاح تو کر لیتے ہیں، لیکن نکاح سے پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ نکاح کے بعد بیوی کیسے رہے اور شوہر کیسے رہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھر پھر جنت کے بجائے جہنم کا نمونہ بن جاتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت نے عورت ذات کو ایک مقام عطا فرمایا، مرد کو مرد بنایا اور اس کے ذمے کچھ کام لگائے، عورت کو عورت بنایا اور اس کے ذمے کچھ ذمہ داری لگائی، اور یہ ذمہ داریاں
ادا کیے بغیر مرد مرد نہیں ہے اور عورت عورت نہیں. مثلا اللہ نے مرد کو پیدا کیا تو مرد کو یہ حکم دیا کہ اے مرد تو گھر سے باہر نکل اور بازاروں میں اور کھیتوں اور کھلیانوں میں کام کر, 2 پیسے کما, اپنا بھی پیٹ پال اور اپنے بیوی بچوں کا بھی پیٹ پال. اور مرد کو چونکہ گھر کے باہر نکلنے کا حکم دیا کہ اس کو وہ ساری صلاحیتیں بھی دیں جس کی اس کو ضرورت پڑتی ہے. مثلا اللہ پاک نے اس کو مسل پاور دی تاکہ باہر کو اس کو دبا نہ لے. اللہ پاک نے اس کو آواز میں بلندگی دی, کھیتوں کھلیانوں میں جا کے بلند آواز سے پکارنا پڑتا ہے, اس کو جہوری و صوت بنایا. اللہ پاک نے اس کو برین پاور دی, کوئی اس کو بیوقوف نہ بنا دے. تو مرد کو چونکہ گھر سے باہر نکالا, کمانے کی ذمہ داری اس کے کندھوں پہ رکھی, تو اللہ پاک نے اس کو ساری صلاحیتوں سے نوازا جن صلاحیتوں کی اس کو ضرورت ہے. عورت کو کہا کہ اے عورت تو گھر کی 4 دیواری کے اندر رہ اور اپنے آپ کو قیدی مت سمجھ, اپنے آپ کو غلام مت سمجھ, بلکہ گھر کی 4 دیواری کے اندر کوئین بن کر, رانی بن کے زندگی گزار. بس تیرا کام اتنا سا ہے, اپنی بیوٹی کا خیال رکھ, اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر, شوہر کی امانت میں خیانت مت کر اور بچوں کی ابتدائی بہترین تربیت کر. یہ اس کے ذمہ کام لگائے اور اس کو وہ ساری صلاحیتیں عطا فرمائی جو ایک عورت کو شوہر کا دل بہلانے کے لیے, بچوں کی تربیت کے لیے, گھر میں رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے. لہذا سب سے پہلے تو اللہ پاک نے اس کو خوبصورتی دی, نزاکت عطا فرمائی. خوبصورتی سفیدی کا نام نہیں ہے, خوبصورتی سفیدی کا نام نہیں ہے. سفید تو گدھا بھی ہوتا ہے, سفید تو کتا بھی ہوتا ہے, سفید تو خنزیر بھی ہوتا ہے, لیکن وہ کس کام کا؟ خوبصورتی تو ایک ادا کا نام ہے. خوبصورتی تو ایک ناز اور نخرے اور ادا کا نام ہے, اور وہ بہت سے کالوں میں ایسا مل جائے گا کہ سارے گوروں کی گورا پن اس پہ قربان. ساری دنیا کے گورے مل کے بھی وہ ادا نہیں دکھا سکتے جو کئی مرتبہ ایک کالی عورت میں اور کالے مرد میں اللہ نے وہ ادائیں رکھی. تو معلوم ہوا خوبصورتی تو وہ ہے جو دل کو بھا جائے, جو دل کو بھا جائے. اور دل کو بھانے کے لیے کوئی سفید رنگ ہی ضروری نہیں ہے. یہ جو گورے چٹے نظر آتے ہیں نا انگریز, ان کو قریب سے دیکھو تو قے کر دو, خنزیر جیسی چمڑی ہوتی ہے ان کی, بدبو آتی ہے ان میں, کئی ہفتے تک نہاتے نہیں ہیں. اور کئی مرتبہ میں تو چونکہ کئی ملکوں کا سفر کیا ہے دین کی نسبت پر, ان کے ٹوائلٹ میں پانی نہیں ہوتا. ایک مرتبہ ایک علاقے میں ہمارا جانا ہوا تو وہاں جب دیکھا کہ ٹوائلٹ میں پانی نہیں ہے اور یہاں کا ملک میں, پورے ملک میں اصول یہ کہ پانی نہیں رکھتے, تو احساس ہوا. پھر ذہن میں ایک مینٹلٹی ایسی بنی جس پہ بھی نظر پڑتی تو یہ ذہن میں آتا تھا یہ بھی بغیر دھلا ہے, یہ بھی بغیر دھلا ہے, یہ بھی بغیر دھلا ہے, یہ سارے بغیر دھلے ہیں. اب کیا ان کے ہاتھ کا کھانا اچھا لگے اور کیا ان کے ہاتھ کی چیز بنی ہوئی اچھی لگے, جب ہر وقت یہ تصور آتا تھا بغیر دھلے ہیں. تو صرف گورے رنگ کو دیکھ کر آدمی پریشان نہ ہو جی. اللہ رب العزت نے ایک حسن اور ایک جمال اور اللہ پاک نے خوبی, دل کو بہلانے والی, دل کو رجھانے والی, جی دل میں جگہ بنانے والی ہے, تو اللہ نے تمام کے اندر رکھی. بہرحال تو اللہ پاک نے اس کو ادائیں دی. کیوں؟ اس لیے کہ شوہر کے دل کو بہلانے کے لیے اس کی بھی ضرورت ہے. نیز اللہ پاک نے اس کی طبیعت میں نرمی رکھی. اگر نرمی نہ ہوتی تو وہ اتنی سخت ہوتی کہ بچوں کو ایسا مارتی کہ بچے تڑپ تڑپ کے مر جاتے. نیز اللہ پاک نے اس میں جذباتیت رکھی. اگر اس کے اندر جذبات نہ ہوتے تو وہ تو بچہ جننے کے بعد 6 دن کے بعد کہتے اسے سنبھالو, اس کو اٹھاؤ یہاں سے, اس کو چاہے کسی عورت سے پلواؤ, چاہے کسی کتے کا دودھ پلاؤ, کتی کا دودھ پلاؤ, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, اسے یہاں سے اٹھاؤ, مجھے نہیں چاہیے. کیوں؟ یہ کب ہوتا؟ جب اس کے اندر جذباتیت نہ ہوتی. اللہ نے اس کے اندر جذبات کی جذباتیت رکھی, لہذا اولاد کے خاطر وہ مر مٹتی. یہاں تک کہ اس کا معیار ہی الگ ہے. جو اس کے بچوں سے محبت کرے اس سے محبت کرتی, جو اس کے بچوں سے نفرت کرے کہتی وہ میرا لگتا کیا ہے. اللہ نے اس کے سینے کے اندر ایسے جذبات رکھے. تو چونکہ اللہ پاک نے عورت کو گھر کے اندر کے رہنے کی ذمہ داری دی, بچوں کی پرورش کی ذمہ داری دی, شوہر کا دل بہلانے کی ذمہ داری دی, تو صلاحیتیں بھی وہ ساری عطا فرمائیں جو ان کاموں کے لیے ضروری تھی. اتنی بات سمجھ گئے؟ تاہم اتنی بات اور سمجھ لیں, میاں بیوی کو
گھر کے اندر کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ان میں خاص طور سے چونکہ موضوع یہ ہے کہ مثالی بیوی کیسے بنے، مثالی بیوی کیسے بنے، تو اس میں بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار نبھائے، اپنا کردار نبھائے۔ لہذا چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، آپ سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو نرم و نازک طبیعت والا بنایا، اور اس کی نرم و نازک طبیعت میں یہ خوبی ہے، اس کی کمزوری نہیں ہے، یہ اس کی خوبی ہے، تاکہ بچوں کی بہترین پرورش کر سکے اور شوہر کے ساتھ میں اس کا رکھ رکھاؤ ڈھنگ کا رہے۔ اگر یہ سخت طبیعت ہوتی، نرم و نازک نہ ہوتی، تو نہ جانے شوہر کو کتنی مرتبہ تماچوں سے نواز چکی ہوتی۔ یہ تو اس کی طبیعت کی نرم و نزاکت ہے کہ اللہ پاک نے اس کو ان چیزوں سے باز رکھا ہے۔ اب ہر عورت اپنے شوہر سے پروٹیکشن چاہتی ہے، اپنی حفاظت۔ اس لیے دوستو، جس طرح سے نماز کے لیے کچھ شرطیں ہیں، عاقل ہو، معلوم ہے پاگل پہ نماز فرض نہیں ہے، بالغ ہو، نابالغ پہ نماز فرض نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے اس کے ماں باپ کو حکم دیا کہ اس کو ابھی سے لائن پہ لگاؤ، تاکہ بالغ ہونے کے بعد اس کی نماز قضا نہ ہو، اس پہ بھاری نہ پڑے۔ لیکن فرض جو ہے وہ بالغ ہونے پر ہے۔ تو عاقل ہو، بالغ ہو، تو معلوم ہے پاگل پہ نماز فرض نہیں، نابالغ پہ نماز فرض نہیں۔ اسی طرح سے نکاح کے لیے بھی شرائط ہیں، عاقل ہو، معلوم ہے پاگل پہ نکاح فرض نہیں ہے، بالغ ہو، نابالغ پہ نکاح فرض نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس بیوی کو رکھنے کے لیے گھر ہو، چاہے کرائے کا ہو چاہے ذاتی ہو، تاکہ اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکے، اس کے جسم کی پروٹیکشن، اس کی حفاظت کر سکے۔ معلوم ہے اگر اس کے پاس گھر نہیں ہے، نہ کرائے کا ہے نہ خود کا ہے، تو پھر اس پہ نکاح فرض نہیں، اس لیے کہ وہ پرائی کی بیٹی کو لا کے کہاں رکھے گا؟ فٹ پاتھ پر، کسی درخت کے نیچے، ریلوے اسٹیشن پہ بٹھائے گا دلہن کو؟ نہیں۔ اس لیے اس کے لیے ایک شیڈ کی ضرورت ہے، ایک سائے کی ضرورت ہے، ایک چھت کی ضرورت ہے، چاہے وہ کرائے کی ہو چاہے ذاتی ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو اگر اس کے پاس چھت نہیں ہے تو کیا نکاح نہیں فرض؟ کا نکاح فرض نہیں ہے اس پر، لیکن اس کے اندر جوش تو بہت ہے، تقاضے تو بہت ہیں، کہ اگر تقاضے ہیں تو پھر وہ کثرت سے روزے رکھے اور اپنی اس شہوت کو توڑ دے۔ دیکھیے اسلام کا حسن ہے کہ اس انسان کو کہیں بھی چوراہے پہ اکیلا نہیں چھوڑا، مانا ہم نے کہ اس کے اندر جذبات ہیں، اس کے اندر سیکسول جوش ہے، سب کچھ ہے، لیکن نکاح کے لیے کسی کی بیٹی کو گھر پہ لانے کے لیے، اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے جو فریضہ ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے، لہٰذا نکاح اس پہ فرض نہیں ہے۔ رہی بات اس کی جوش کی، تو یہ گناہ نہ کرتا پھرے، اس کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ یہ روزے رکھے کثرت سے، تاکہ سیکسول جذبات ٹوٹ جائیں، کمزور ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبھی۔ تو گھر میں ایک بیوی کو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے مرد کے ذمے ہے کہ وہ اس کو پروٹیکشن دے، حفاظت کا سامان فراہم کرے اس کے لیے۔ اسی طرح مرد کو چاہیے کہ عورت کی ذاتی ضرورتوں میں آناکانی نہ کرے۔ اس کو صفائی ستھرائی کے لیے صابن کی ضرورت ہے، کسی کریم کی ضرورت ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ عورت ایک باعزت ہے، گھر میں رہتی ہے، وہ بازاروں میں تو گھومتی نہیں پھرتی، تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ چیز فراہم کرے۔ کئی مرتبہ شوہر اپنی عورت کی ان ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتا، تو بیوی کے دل کے اندر شوہر کی نفرت پیدا ہو جاتی کہ یہ مالداری میرے کس کام کی، یہ عزتوں کے ساتھ سینے تان کے چلنا میرے کس کام کا، یہ گاڑی اور گھوڑے اور یہ بنگلہ میرا کس کام کا، میرے لیے ایک صابن تو لا کے نہیں دے سکتا، میرے لیے ایک کریم تو لا کے دے نہیں سکتا جس کے ذریعے سے میں اپنے جسم کی پاکیزگی اختیار کروں، یہ میرے کس کام کا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی اس سے کنارہ کرنے لگتی ہے نفرت کی وجہ سے۔ اب اس میں کتنی بڑی بھول ہے مرد کی۔ تو مرد کو چاہیے کہ ان چیزوں میں کبھی بھی وہ تساہل کا شکار نہ ہو، سستی کا شکار نہ ہو، وہ وقت سے پہلے یہ چیزیں لا کے فراہم کرے اور بہترین سے بہترین فراہم کرے۔ تو نمبر 1، بیوی کے لیے اس کی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے پروٹیکشن کا انتظام کرے، جی۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی ذاتی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ اس کو فراہم کرے۔ اسی طرح کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں شرم و حیا والے، جن کو عورت استعمال کرتی ہے کپڑوں سے پہلے، کپڑوں سے پہلے ان کپڑوں کو پہنا جاتا ہے، چھوٹے کپڑے بھی ان کو کہتے ہیں، یہ بھی اس کی ذاتی ضرورت ہے۔
تو کیا نمبر ہے، کیا سائز، یہ سب معلوم کر کے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ لا کر دے، فراہم کرے، وہ آن لائن منگائے آف لائن منگائے، جو بھی کچھ وہ کر کے دے، اس لیے کہ یہ بھی اس کی ذاتی ضرورت ہے، اس میں بھی اس کا حسن ہے، اس میں ان کی صحت کی حفاظت ہے۔ اب اگر یہ چیز فراہم نہیں کریں گے تو عورت اپنے آپ کو شوہر کی باوجود ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ذلیل سا محسوس کرے گی۔ میں اپنے گھر میں تھی، میری ماں میرے لیے سارا انتظام کر کے رکھتی تھی، اور آج میں ایک شوہر کے زیر سایہ ہوں، ایک باعزت شوہر مجھے ملا ہے، لیکن ایسے باعزت شوہر کا میں کیا کروں، اچار ڈالوں جو میری تنہائی کی چیزیں نہ لا کے دے سکتا ہوں۔ پیارے نوجوان بچوں جن کے نکاح ہونے والے ہیں، سن رہے ہو کہ نہیں؟ جیب گرم ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی بہت کچھ چاند سے ابھی 2 لفظ بولے نہیں گئے ہیں، سوچ لو، ڈیلے کرنا ہو تو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ان تمام چیزوں کی فراوانی اور فراہمی شوہر کی ذمہ ہے، وہ رکھے اس کو۔ اور کئی چیزیں تو اس میں ایسی ہیں جو شوہر ہی کے کام لگتی ہیں، اور اچھا لباس پہنے گی تو اپنے کو ہی اچھا لگے گا نا دیکھنے کو۔ ہمارے ایک دوست ہیں بھائی عبداللہ میاں، سملک مدرسہ اصلاح البنات کے ذمہ دار، اللہ ان کو بہت اچھا رکھے۔ وہ اپنے چچا جان کے ساتھ مرحوم حافظ شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سورت شہر میں جاتے تھے رمضان مبارک میں کپڑے خریدنے کے لیے، ڈھیر سارے بلک میں، اور وہ غریبوں میں تقسیم کرنے ہوتے تھے۔ اب ان کو روزہ لگا ہوتا تھا، گرمی کا مہینہ ہوتا تھا، اب وہ گھنٹوں لگاتے تھے، یہ کلر نہیں، یہ کلر نہیں، یہ تو یہ کہتے چچا جان لے لو نا، جو غریبوں کو بانٹ رہا ہے نا۔ کہ بیٹا غریبوں کو بانٹنا تو ہے، لیکن غریبوں کو ہمیں ہی دیکھنا ہے نا۔ یہ کپڑے جو ہم ان کو دیں گے، جب وہ ان کو پہنیں گے تو ہمیں ہی تو دیکھنا پڑے گا، تو ہمیں جب نظر ہمیں اچھے نہ لگے تو پھر ایسے کپڑے دینے کا فائدہ کیا؟ تو ایسے کپڑے ان کو دو کہ اپنے کو بھی دیکھ کے اچھا لگے۔ تو اگر ہم اپنی بیوی کے لیے کچھ انڈر گارمنٹس، کچھ کپڑے لا کر دے رہے ہیں تو وہ شوہری کو تو اچھا لگے گا، اور کس کو اچھا لگے گا؟ تو اس سے بہتر چیز فراہم کرے، اس سے اس کا دل خوش رہتا ہے۔ یہاں درمیان میں ذرا ایک بات سمجھ لیں۔ ایک ہمارے دوست ہیں اور ماشاءاللہ عالم فاضل ہیں، بڑے متقی ہیں، انہوں نے کہا، مجھے بھائی جان کہتے ہیں کہ بھائی جان مجھے یہ جو ساڑی پہننے والی عورتیں ہوتی ہیں یہ بہت پریشان کرتی ہیں، ان کو دیکھ کے میرے جذبات بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے کیسا بیوقوف آدمی ہے، ارے بیوی کو ساڑی لا کر دے اور تنہائی میں دروازہ بند کر کے کہا پہن اس کو اور میرے سامنے دکھا، تاکہ میں اپنے نفس کو کہہ سکوں یہ آئٹم تو میرے گھر میں موجود ہے۔ جب دوسرے دن نفس کبھی پریشان کرے بازار میں کہ یہ ساڑی والی چلی ذرا دیکھو اس کو کتنی اچھی لگ رہی ہے، تو اپنی بیوی کو پہنا کے 4 قدم اس کو چلاؤ آگے پیچھے، اچھی طرح دیکھو، تاکہ نفس کو کہہ سکیں کہ ماشاءاللہ یہ آئٹم تو میرے گھر میں موجود ہے۔ تو انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا اور وہ لا کر دی پھر انہوں نے، اور کہا دروازہ بند کر کے میں اس کو پہناتا ہوں اور بڑا اچھا لگتا ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد کہا کہ اب ایک اور پرابلم شروع ہو گئی، تو وہ کیا کہ یہ جو باڈی شیپ چست لباس پہنتی ہیں اور پینٹ شرٹ پہنتی ہیں یہ بہت اچھی لگتی ہے، خرید کے لا، پہنا اس کو اسی وقت میں اور اس کو اس حالت میں دیکھ۔ میرے بھائیوں، جائز ضرورتیں، جائز حدود کے اندر آدمی ان کو سب کر سکتا ہے، اس میں کوئی اس پر پابندی نہیں ہے، اپنے نفس کا علاج بھی کر سکتا ہے، اپنی جائز تمنائیں پوری کر سکتا ہے۔ اس کے لیے آدمی کو حرام نظر سے کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آج کہا کرتا ہے جب کبھی شادی شدہ نوجوان بچے کو اس کا نفس پریشان کرے اور راہ چلتے ہوئے کسی کو دکھائے تو اس کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائے اور اپنے نفس کو یہ کہے جو آئٹم دیکھ کر تو پریشان ہے وہ تو تیرے گھر میں حلال طریقے سے موجود ہے، یہ جو کچھ لے کر جا رہی ہے اس کے اوپر کوئی پھول اور ہیرے موتی نہیں جڑے ہوئے۔ ارے ایک عورت نے عجیب بات کہی کسی وقت کے عالم اور مفتی کو، مفتی صاحب یہ جو عورتیں بنی ٹھنی پھرتی ہیں نا، پانی یہ جو بنی ٹھنی پھرتی ہیں ان کو دیکھ کے پریشان مت ہونا، ذرا جلدی کرو۔ ان کو دیکھ کے پریشان مت ہونا، میں نے 100 سے زائد عورتوں کو بچے جنوائے ہیں اور تمام کا جسم کا سسٹم ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ جو میں بات کہہ رہا ہوں ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نفس کئی مرتبہ دوسری عورتوں پر فدا کرتا ہے، حالانکہ جو چیزیں اس کے پاس ہیں وہ تو اپنی بیوی کے پاس پہلے سے موجود ہیں۔ اللہ پاک نے کچھ اعضاء، کچھ چیزیں کامن بنائی ہیں سب کے، اور وہ اسی لیے رکھے ہیں کہ اگر ہر ایک کے اعضاء الگ الگ ہوتے
تو ہر آدمی اپنے پہ مطمئن نہ ہوتا اور دوسرے کا شیدا اور عاشق بنتا. تو اللہ پاک نے تمام کی کچھ اعضاء کو کامن بنا دیا ہے تاکہ نفس کو یہ کہا جا سکے کہ یہ سب چیزیں سب کے ہیں ایک جیسی. اللہ اکبر کر. اس لیے دوستو اپنے نفس کو مطمئن رکھو، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، اور جب جب کسی کا گناہ کا خیال دوسرے کا آئے فوراً اپنی والی کا تصور کرو، اپنی والی کا تصور کرو. ایک نوجوان بچے نے مجھ سے کہا حضرت مجھے دوسرا نکاح کرنے کی اجازت دے دیجئے. میں کہا میں کیا اجازت دوں، اللہ نے تمہیں اجازت دے رکھی ہے. لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو آپ میرے نام پہ بل پھاڑنے کے لیے آئے ہو مجھ سے NOC لے کر اور ساری دنیا کو یہ کہتے پھرو گے کہ میرے شیخ نے کہا، حضرت نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، یہ جو میرے نام پہ آپ بل پھاڑنا چاہتے ہو، یہ تو بتاؤ کہ پہلی بیوی میں کیا کمی ہے؟ اولاد نہیں ہوتی؟ کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ آپ کے حقوق ادا کرنے کو منع کرتی ہے؟ کہ نہیں منع نہیں کرتی. مگر پھر کہ بس ایسی شوق ہے، جذبہ ہے. مگر سنو، جب جب وہ شوق اور جذبہ تمہارے دماغ پہ چڑھے تو اس وقت اپنی بیوی کا تصور کرو کہ یہ کام تو میں اپنی بیوی سے نپٹا سکتا ہوں. اس وقت بھی اگر یہ جذبہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ حقیقت میں آپ کے اندر جذبہ موجود ہے، اور اگر وہ جذبات ٹھنڈے ہو تو اس کا مطلب یہ کہ شیطان کا دھوکہ ہے. اپنے والی کا تصور کر کے اگر وہ جذبات نہ بنتے ہوں اس کا مطلب شیطان کا دھوکہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنے نفس کو، اپنے دل کو پاکیزہ رکھیں، اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں، اپنے دلوں کو پاک صاف رکھیں، اور اپنی بیویوں کے ساتھ میں اتنا حسن سلوک کریں اور ایسا محبت کا معاملہ کریں کہ دل شکم سیر ہو جائے. دل جو ہے جذبات سے بالکل اس کے اندر جذبات کی کوئی بھوک باقی نہ رہے. کس عورت نے منع کیا ہے؟ حلال بیوی نے، کس نے اپنے شوہر کو منع کیا ہے؟ لیکن شوہر کے اندر وہ ادائیں بھی تو ہونی چاہیے، شوہر کے اندر وہ سینس بھی تو ہونا چاہیے کہ سامنے والے کے کچھ جذبات ہوتے ہیں. جب بھوت چڑھتا ہے شہوت کا شوہر کے دماغ پہ تب تو چاہے جیسا ہو لیکن جس کے ساتھ، جس حلال بیوی کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنا چاہ رہا، اس کی بھی تو کچھ خواہشات ہیں. وہ بھی تو چاہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو اچھے انداز میں اپنے آپ کو پیش کروں. اب اچھے انداز میں پیش کہاں سے کرے؟ اس کے پاس صابن نہیں ہے، اس کے پاس ہلکا پھلکا میک اپ کرنے کا کاسمیٹک کا سامان نہیں ہے، اس کے پاس خوشبودار کوئی تیل نہیں ہے، اس کے پاس سیاہی سرما نہیں ہے، اس کے پاس کریم پاؤڈر نہیں ہے، اس کے پاس کچھ صابن نہیں ہے. اور یہ سب چیزیں تو شوہر کی ذمہ داری تھی. تو اس لیے دوستو تنہائی کے جو معاملات ہیں میاں بیوی کے، ان کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں، ضرورت کی ہوتی ہیں، وہ فرض ہیں ایک دوسرے کے اوپر. لہذا ان کا خیال رکھیں تاکہ انسان کی تنہائی بہت اچھی گزرے. اور جس کی تنہائی اچھی گزرتی ہے اور دل پاک صاف رہتا ہے اس کی جلوت اچھی گزرتی ہے. بہت سے علماء کرام بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے فقہا نے کیا لکھا ہے. فقہا نے لکھا ہے اگر ایک مسجد کے اندر چند باصلاحیت لوگ جمع ہوں، نیک صالح لوگ، اور سب کے سب یہ چاہتے ہوں اس بادشاہی مسجد میں امامت کروں، میں نماز پڑھاؤں، تو پھر کس کو نماز پڑھانے کا حکم دینا چاہیے؟ تو اس کے لیے باقاعدہ ایک تفصیل ہے. مثلا بہترین جو قاری ہے وہ نماز پڑھائے کہ سب کے سب قاری ہیں، کہ جو سب سے زیادہ متقی ہو وہ نماز پڑھے کہ سب کے سب متقی ہیں، کہ جو سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہو کہ سب روزانہ قرآن پاک پڑھتے ہیں برابر. اب کس کو بنائیں؟ تو اس میں لکھا ہے جس کی بیوی سب سے زیادہ خوبصورت ہو. اور اس کا ریزن یہ لکھا ہے کہ جس کی بیوی سب سے زیادہ خوبصورت ہوگی اس کا دل زیادہ پاکیزہ ہوگا، اس کا دل زیادہ پاکیزہ ہوگا. تو اس پر ہم نے جب بیان کیا تو ایک مرتبہ ایک نوجوان نے کہا حضرت یہاں تو معاملہ الٹا ہے. وہ کیا ہے؟ کہ اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی، دوسرے کی اچھی لگتی. میں نے کہا یہ آپ کی نیت کا فساد ہے، یہ آپ کی نیت کا بگاڑ ہے. آپ اپنی نیت، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اوپر کی شرطیں بیان کی گئی ہیں اس میں بہت سی میں آپ آؤٹ ہو چکے ہیں. آپ کے اندر تقویٰ نہیں ہے، آپ کے اندر تواضع نہیں ہے، تبھی تو دوسرے کی اچھی لگ رہی ہے. اچھی اپنی اچھی کو چھوڑ کر دوسرے کی کالے کو لوٹی اچھی لگے، اس کا مطلب یہ مزاج کا فساد ہے. پھر اورا تو ہوئے نہیں، متقی تو ہوئے نہیں، تو آپ کو تو پیچھے کی صف میں کھڑا ہونا چاہیے. آپ امام بننے کی کوشش نہ کریں. تو دوستو یہ اسلام کا حسن ہے کہ ایک تو عورت کو پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے، مرد کو چاہیے اس کا انتظام کرے. دوسرا عورت کی تنہائی کی کچھ ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، مرد کو چاہیے اس کو باہم پہنچائے. نیز ہر شوہر اپنی بیوی سے توجہ چاہتا ہے، اپنی بیوی سے
توجہ چاہتا ہے. عام طور پر ہماری بہت سی ماں بہنیں جو شادی شدہ ہے، ینگ جنریشن جو ہے، وہ اس بات کو سمجھتی نہیں. ایک شوہر جو بازار میں سے نہ جانے کتنی حسیناؤں کے زیر و سایہ سے گزرا ہے، نہ جانے کیسی کیسی مورتیوں کو دیکھ کر وہ گزرا ہے، اس کا دل میلا ہو رہا ہے، اس کے اندر جذبات بن رہے ہیں، اس کے اندر خواہشات کے جذبات ہیں. اب عورت نہیں سمجھتی کہ اس کے جذبات کیا ہیں. حدیث اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا یہ مفہوم ہے کہ اگر شوہر گھر کے باہر سے گھر میں آ رہا ہو اور باہر اس کی نگاہ میلی ہو چکی ہو، اس کو چاہیے تنہائی کی جلدی سے اپنی بیوی سے ملاقات کر لے. آپ یہ اشارہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تنہائی کی ملاقات کر لے اپنی بیوی سے تاکہ ریلیز ہو جائے، جذبات ٹھنڈے ہو جائیں. اب جب شوہر جلا بھونا آیا ہے باہر سے، دنیا بھر کے آئٹم دیکھ دیکھ کر اس کے جذبات بنے ہوئے ہیں، اور بیوی تنہائی میں اس کو یہ موقع نہ دے، یا بیوی اس قابل نہ ہو کہ تنہائی اس سے اختیار کی جا سکے، تو بتائیے شوہر پہ کیا گزرے گی؟ لہذا بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے گھر میں جب آنے کا وقت ہو، اس سے پہلے وہ غسل کر کے صاف ستھری ہو کر تیار رہے، صاف ستھرے کپڑے زیب تن کرے، ہلکا پھلکا میک اپ کر کے رہے، اور قرآن پاک پڑھتی ہوئے نظر آئے، تسبیح پڑھتی ہوئے نظر آئے، کہ کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے نظر آئے، کام کاج سے بالکل فارغ ہو، تاکہ شوہر آتے کے ساتھ ہی اس سے محبت کی دو باتیں اور ملاقات کر سکے. اب آج کل کی عورتیں اس بارے میں کتنی سست واقع ہوئی ہیں، ذرا سمجھیں اس کو. شوہر کے شام پر دکان بند کر کے وقت آنے کا وقت ہوا ہے، اسی وقت دوپٹہ گلے میں، بال بکھرے ہوئے، جھاڑو دے رہی ہے، ایک پائچا اونچا ایک نیچا، دامن پھٹا ہوا، اور دیکھنے میں ایسی لگ رہی ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ گھر والی، ایسا لگتا ہے یہ کام والی ہے، ایسا لگتا ہے یہ کام والی ہے. تو بتائیے شوہر کے جذبات کا کیا ہوگا؟ وہ تو ٹوٹ کے رہ جائے گا. پھر وہ سوچے گا کہ یار وہ میرے دوست کی جو بیوی ہے بڑی اچھی ہے، چلو تھوڑی دیر اسی کو دیکھ کے آتے ہیں. اب وہ بھابھی بھابھی کہہ کے وہاں گھستا ہے، اور بھابھی کو دیکھ کر حرام لذتیں لیتا ہے. اس لیے دوستو، خاص طور سے میں اپنی ماں بہنوں سے مخاطب ہوں کہ وہ اپنے شوہروں کے جذبات کا خیال رکھیں. آج جو نوجوان شوہر حرام کاری میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا حصہ حلال عورتوں کا بھی ہے کہ وہ ان کے حق کو ادا کرنے میں آناکانی کرتی. تو ہر شوہر اپنی بیوی سے توجہ چاہتا ہے. لہذا جب شوہر کے آنے کا وقت ہو، شوہر کے آنے کا وقت ہو، بیوی اپنے آپ کو بنا سوار کے سنگار کر کے تیار رہے، آتے کے ساتھ ہی اس کو لیموں کا شربت پیش کرے، گرمی کا موسم ہو تو، سردی کا موسم ہے تو کافی اور چائے پیش کرے. اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ کچھ آنکھوں کے اشارے، ہاتھوں کے کچھ اشارے ایسے بھی ہوں جس سے شوہر کے دل میں گدگدی سی ہو جائے، یہ میری بیوی ہے. سمجھے؟ تو یہ سب چیزیں ضروری ہیں تاکہ دل پاکیزہ رہے، پھر شوہر کا دل نہ بھٹکے، شوہر کی توجہ ادھر ادھر نہ جائے، بس وہ سوچے کہ گھر والی ہو تو ایسی ہو، بیوی ہو تو ایسی ہو جیسے میری. یہ ہونا چاہیے. پھر دیکھیے گھر جنت کا نمونہ کیسا بنتا ہے. تو ہر شوہر اپنی بیوی سے توجہ چاہتا ہے. لہذا ہر عورت کو چاہیے کہ دن میں کم از کم ایک مرتبہ تو ضرور باتھ لے، غسل کرے، مل مل کے نہائے، صاف ستھری رہے. اور خاص طور سے یہ سارے کے سارے گھر کے کام کاج، کھانا پکانا، اوڑھنا بچھونا جتنا بھی ہے، اور صفائی ستھرائی سب کر کے سب سے آخر میں یہ کام کرے تو زیادہ بہتر ہے. تو دن میں ایک مرتبہ کم از کم غسل کرے. زیادہ ضرورت پیش آئے تو زیادہ بھی کر سکتی ہے، لیکن ایک مرتبہ تو ضرور کرنا چاہیے. اور کپڑے بھی تبدیل کرنے چاہیے، کپڑوں کے اندر بیڈ اسمیل نہ آئے، بدبو نہ آئے، ہلکی پھلکی خوشبو کا استعمال کرے، اس نیت کے ساتھ کہ میرا شوہر اس کو یہ چیز پسند آئے. نیز عورت کو چاہیے کہ وہ اپنا مزاج اور برتاؤ ایسا رکھے کہ شوہر اس پر اعتماد کرے، کچھ بات اس سے شیئر کرے. کئی مرتبہ عورتیں شوہر کہتا ہے سنتی ہو گیا کہ ہاں بول کیا کام ہے. اب وہ اتنی تیزی سے بولے گی تو وہ جو کام ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے. ایک تو شوہر کو چاہیے کہ وہ بہت پیارے انداز سے مخاطب کرے، میری پیاری سنتی ہو گیا کہ جی ہاں کہیے کیا کام، یہاں بیٹھے. اور جب وہ بٹھا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ کچھ بات کرنے کے موڈ میں ہے. جب بات کرنے کے موڈ میں ہے تو بہت اچھے انداز سے بات کرے. تو اپنی طبیعت میں نرمی رکھے اور شوہر کے ساتھ میں اس طرح کا برتاؤ کرے، شوہر کو لگے کہ میں اپنے دل کی بات اس سے کہہ سکتا ہوں. وہ کوئی مشورہ لینا چاہ رہا ہے، وہ کوئی سفر کرنا چاہ رہا ہے،
وہ کوئی معاملہ کرنا چاہ رہا ہے، اور جب وہ شوہر کی بات کو سن لے فوراً منہ پھٹ جواب نہ دے، بلکہ یوں کہے کہ دیکھو آپ نے مجھے کہا، میں اللہ سے دعا بھی کرتی ہوں اور مجھے ذرا موقع دو، میں کل اس کا جواب دوں گی، یہ رات کو جواب دوں گی۔ وہاں تک دل ہی دل میں اللہ سے جڑ کر رہے کہ پیارے اللہ، میرے شوہر جو خود عقل مند ہیں، نہ جانے کتنے عقل مندوں کے دوست ہیں، اللہ اس بارے میں مجھ سے رائے مانگی ہے، میں ایک کمزور عورت ہوں، میں کیا رائے دوں کہ اللہ وہ بات میری زبان سے کہلائیے جو میرے شوہر کو اچھی لگے، جو اس کے نفع کی ہو، پھر اللہ تعالیٰ جو بات کہلوائیں گے انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی۔ آخری بات، عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھے۔ عورت ذات واقعی اللہ نے ایسی بنائی ہے، یہ جب تک کنواری ہوتی ہے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، اور جب یہ بالغ ہوتی ہے اور شادی اور نکاح کے سلسلے سے جڑتی ہے تو پھر زندگی بھر شوہر کی خدمت کرتی ہے۔ اس لیے دوستو، ہم اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ دوڑ دوڑ کی خدمت کریں، دوڑ دوڑ کی خدمت کریں۔ تو جب کنوارے پن میں ہم اپنی بچیوں سے کام لیں گے، ان کی تربیت کریں گے، تو نکاح کے بعد وہ اپنے شوہر کا دل جیتیں گے۔ اور اکثر و بیشتر دیکھا یہ گیا ہے، شوہر کا دل وہی عورتیں جیت پاتی ہیں جو اس کی خدمت کرتی ہیں۔ بہت سی عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ وہ جو تنہائی کا عمل ہے میاں بیوی کا، اس کے ذریعے سے دل جیتا جاتا ہے۔ نہیں نہیں، وہ کوئی دل جیتنے کی چیز نہیں ہے، وہ تو ایک ضرورت ہے۔ دل جیتا جاتا ہے خدمتوں سے۔ آپ بہترین طرح کے کھانے پکا کے کھلائیں، آپ بہترین انداز کی چیزیں پیش کریں ان کے سامنے، شوہر کا دل خوش ہوگا۔ چنانچہ میں نے خود اپنی والدہ محترمہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، والد مرحوم کی خدمت ایسے کرتے دیکھے۔ والد صاحب غسل خانے میں جاتے، ایک فیکٹری کے اندر کام کرتے تھے، شوگر فیکٹری میں بوائلر فیٹر تھے، تو شام آتے تھے، کپڑے گندے ہوتے، وہ آتے کے ساتھ ہی والدہ پانی پیش کرتی، والد صاحب کے لیے کھوٹی کے اوپر گھر میں پہننے والے کپڑے صاف ستھرے لٹکا کے رکھتی، بنیان لٹکا کے رکھتی، پانی کی بالٹی ہینڈ پمپ سے کھینچ کر پھر باتھ روم میں منتقل کر کے رکھتی، اور پھر کہتی کہ آپ غسل کر لو اور کپڑے تبدیل کر لو، نماز پڑھ لو۔ اور جب والد صاحب آتے تو وہ غسل خانہ کچھ اس طرح کا تھا کہ اس پہ کرتا ایسے لٹکاتے تھے پہننے والے کپڑے کہ وہ آدھے ادھر ہوتے تھے، تو وہ آہستہ سے اتارتی اور جیب کا جو سامان ہوتا اس کو تبدیل کر دیتی کہ جب وہ آئیں گے تو ان کو جیب کا سامان، اور جس جیب کا جو سامان ہوتا، مثلا دائیں جیب کا سامان دائیں جیب میں اور بائیں جیب کا سامان بائیں جیب میں، تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو ڈھونڈنے میں۔ اور میری والدہ نے میرے والد صاحب کا نام زندگی بھر اپنی زبان سے ادا نہیں کیا، اتنی شرم و حیا، اور اب تو مسٹر کہہ کے پکارتی ہیں، اب تو ڈائریکٹ نام لے کے پکارتی ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا لگتا ہے یہ شوہر کا جو نام لے رہی ہیں یہ شوہر نہیں، اس کا بھائی ہے سگا۔ یہ ادب اور احترام کا فقدان ہے، یہ چیز نہیں سکھائی گئی۔ تو ہم اپنی بچیوں کو گھروں کے اندر تیار کر کے بھیجیں، خاص طور سے وہ بچیاں جو اسکول کالج میں پڑھتی ہیں، تو گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے کچن کا کام نہیں لینا چاہیے، یہ ان کی شان کے خلاف ہے، اور وہ بھی یہ سمجھتی ہیں ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں، ہم تو پڑھ رہی ہیں، اور ہم سے کچن کا کام لینا، ہم کوئی کام والی تھوڑی ہیں۔ نتیجہ ہوتا ہے کہ جب وہ میچور ہو جاتی ہیں اور بڑی ڈیل ڈول والی ہو جاتی ہیں اور ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں، اور جب وہ گریجویشن کر لیتی ہیں اور اسکول یونیورسٹیوں سے فارغ ہوتی ہیں، تب وہ کچن میں بیٹھتی ہیں، پھر پوچھتی ہیں امی 2 کپ چائے پکانی ہو تو کتنی چمچی شکر ڈالوں اور کتنی چمچ اس میں جو ہے چائے کی پتی ڈالوں۔ بڑی عمر کے بعد جب کھانا پکانا شروع کرتی ہیں ان کے ہاتھوں میں وہ لذت نہیں ہوتی۔ پھر بچپن سے جو اپنے ماں کا ساتھ دیتی ہیں، محبتوں سے سیکھتی ہیں، ان کے کھانوں میں ایک تاثیر ہوتی ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ نکاح سے پہلے ان تمام چیزوں کی تیاری کریں۔ خدمت کس طرح سے کی جاتی ہے، بستر کس طرح سے بنایا جاتا ہے، کپڑے کیسے طے کر کے رکھے جاتے ہیں، اور جن کپڑوں کو واشنگ مشین میں ڈالنے سے پہلے 1-2 دن رکھنا ہوتا ہے ان کو کس طرح سے رکھا جاتا ہے۔ میں کئی مرتبہ لوگوں کے غسل خانے باتھ روم میں جاتا ہوں وضو کے لیے، غسل کے لیے، 1 درجن کپڑے پہلے سے وہاں لٹکے ہوئے، 1 درجن کپڑے پہلے سے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ بھئی ہم اپنے کہاں لٹکائیں گے؟ جو اتارنے ان کو کہاں لٹکائیں گے؟ اور جو اتارنے کے بعد نہانے کے بعد پہننے ان کو کہاں لٹکائیں گے؟ بعض بڑے بڑے پوش گھرانوں میں جانا ہوتا ہے اور ایک چیز ایسی نہیں ہے کہ جہاں پاجامہ لٹکا سکے۔ اٹیچ ٹوائلٹ باتھ روم ہے، انگلش ٹوائلٹ ہے، ساتھ میں باتھ روم ہے، اور ایک چیز ایسی نہیں ہے جہاں پاجامہ لٹکا سکے۔
ایک مرتبہ اچھا انگلش ٹوائلٹ کا معاملہ یہ ہے، پاجامہ نکال کے کہ لٹکانا ہوتا ہے تب آدمی اس میں فارغ ہو سکتا ہے، ورنہ نیچے ڈالے گا تو نیچے ناپاک ہے۔ ایک مرتبہ تو نکال کے اپنے سر پہ رکھا کہ جب لٹکانے کی جگہ نہیں تو کیا کریں گے، اور پھر میں ان کو کہا میں کہ ایسا لگتا ہے آپ جو ہے بستر کے اوپر ہی سارے کپڑے نکال کے پھر مجرد تشریف لے جاتے ہیں، اندر دوڑ کے جاتے ہوں گے شاید، اور بجائے باتھ روم کا دروازہ بند کرنے کی مین ڈور ہی بند کر کے جاتے ہوں، اس لیے کہ آپ نے تو ماحول ایسے ہی بنایا ہے۔ اللہ کے بندو، 8-10 کھوٹیوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس کو لگاؤ۔ جب آدمی کپڑے اتارتا ہے تو 4-5 کپڑے تو اس کے پاجامہ ہے، انڈر ویئر ہے، بنیان ہے، تو 4 کپڑے تو یہی ہوئے، ان کو لٹکانا ہے، اور ایسے ہی 4 کپڑے اس کو پہن کے آنا ہے، تو 8-10 تو کھوٹی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اتنی بھی سینس نہیں، یہ پیسہ کما کر کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ عقل اس میں کام نہیں کر رہی تو کہاں کام کرے گی؟ بہرحال دوستو، دنیا میں جب آئے ہیں تو ہم دنیا میں بہت اچھی طرح سے زندگی گزاریں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں، اللہ کی دی ہوئی دولت جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، بہترین کھائیں، بہترین پئیں، بہترین پہنیں، بہترین گھر میں رہیں، بہترین سواری اپنائیں، اور صبر شکر کے جذبات کے ساتھ۔ اللہ کی یہ نعمتیں ہیں، ہم ان کو استعمال کر کے شکر ادا کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں، اور گھر کے ماحول کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ بالخصوص عورتوں سے متعلق جو باتیں بتائی گئی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کو ان چیزوں پر کھڑا کریں، اور ان کی جو ضرورتیں ہیں ان کو وہاں پہنچائیں، تاکہ گھر جنت کا نمونہ بن سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی، دلہا نمبر 1 انصاری الواز، یہ نام کہاں سے لائے تھے آپ؟ یہ تو ہم پہلی مرتبہ زندگی میں سن رہے ہیں۔ الوازی ہے یا کچھ اور ہے؟ الواز احمد ابن احتشام احمد، اور آپ کی دلہن کا نام ہے شیخ نسرین۔ اچھا، شیخ ہوتی ہے نسرین بھی شیخ ہوتی ہے، شیخوخہ ہوتی ہے؟ نسرین بانو۔ آپ کے وکیل کون ہیں جو آپ کا کیس لڑیں گے؟ بڑے ابا وکیل بڑا مضبوط لائیں آپ۔ اعجاز علی آپ کی کھینچیں گے وہ۔ اعجاز علی کہاں ہیں؟ اچھا، یہ کیس آپ کا ہے؟ بچی نے اجازت دے دی نکاح کی؟ ماشاء اللہ۔ دوسرا نکاح دلہا محمد حارث، آپ ہیں بیٹا؟ مائک والا ہاتھ دھو کے پڑا ہے پیچھے۔ وکیل عبد الوہاب، کہاں ہے وکیل؟ آپ ہیں ماشاء اللہ۔ بچی نے اجازت دے دی نکاح کی؟ نکاح نمبر 3 شیخ محمد لقمان، ماشاء اللہ۔ شیخ بننے میں تو بڑا وقت لگتا ہے، آپ تو پیدائشی شیخ معلوم ہوتے ہیں۔ دلہن آپ کی سید تہذیبہ اور بشرا، ٹھیک۔ وکیل آپ کے عبد المتین، کہاں ہیں؟ بچی نے اجازت دے دی نکاح کی؟ اتنی دور کیوں بیٹھے ہو؟ کوئی بات نہیں، چلیے خطبہ پڑھیں۔ خطبہ دھیان سے سنیں، اس کا سننا واجب ہے۔ الحمد لله الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو المخلوق كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو لا واجد ولا ماجد إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو غافر الذنب وقابل للتوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الحي لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في موضع آخر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال في موضع آخر
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال أيضا إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقال أيضا النكاح من سنتي. وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بیٹا انصاری الواز احمد ابن احتشام احمد دلہن شیخ نسرین بانو بنت غلام رسول کی ذات کو وکیل بن نکاح اعجاز علی ابن غلام علی سید نے 2 گواہوں کی موجودگی میں حاضرین مجلس کے سامنے 25,000 نقد مہر کے عوض زوجہ بنا کے شیخ نسرین بانو کی ذات کو آپ کے نکاح میں دیا. آپ نے قبول کیا؟ زور سے کریں، سب کو پتہ چل جائے. جزاکم اللہ ماشاء اللہ. بیٹا محمد حارث ابن انیس بھائی دلہن بشرا بانو بنت محمد فاروق کی ذات کو وکیل بن نکاح عبد الوہاب ابن عبد الحمید شیخ نے 2 گواہوں کی موجودگی میں حاضرین مجلس کے سامنے 15,000 روپے نقد مہر کے عوض زوجہ بنا کر بشرا کی ذات کو آپ کے نکاح میں دیا. آپ نے قبول کیا؟ جی ہاں میں نے قبول کیا. ماشاء اللہ. بیٹا شیخ محمد لقمان ابن محمد عرفان دلہن سید تہذیبہ بیگم بنت ابراہیم بھائی کی ذات کو وکیل بن نکاح عبد المتین بن عبد الرشید نے 2 گواہوں کی موجودگی میں حاضرین مجلس کے سامنے 30,000 روپے نقد مہر کے عوض سیدہ تہذیبہ بیگم کی ذات کو آپ کے نکاح میں زوجہ بنا کے دیا. آپ نے قبول کیا؟ جی ہاں میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اللہ خوش رکھے. کچھ حضرات اس مجلس میں اس نیت سے آتے ہیں کہ ہم توبہ طائب ہو کر زندگی متقیوں کی گزارنا چاہتے ہیں. یہ عزیز توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ کا شکر ہے. کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے. ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھیں. آدھا پارہ قرآن پاک کی تلاوت کریں دیکھ کر. 5 نمازوں کا اہتمام کریں آگے پیچھے کی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. اور بالخصوص انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہ کریں، اس کا جائز استعمال کریں. اللہ اس کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت هو رب العرش العظیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک الا قضیتہا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما. شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں. ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے. پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما. اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ جن بچوں کا نکاح اس محفل میں وجود میں آیا، اللہ دونوں خاندانوں میں محبت کا معاملہ پیدا فرما.
دونوں خاندانوں میں یا اللہ الفت کا معاملہ پیدا فرما، یا اللہ ان نکاحوں کو یا اللہ بے انتہا قبول فرما، یا اللہ ان نکاحوں کو نیک نسل انسانی کی افزائش کا ذریعہ بنا، یا اللہ میاں بیوی میں ایسی محبت پیدا فرما جس طرح پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان تھی، یا اللہ ایسی محبت کا ماحول پیدا فرما، یا اللہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، امید سے بڑھ کر بنا، میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تمام کی تکلیفوں کو دور فرما، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ کتنے جوان بچے ایسے ہیں جو عمر کو پہنچ چکے لیکن ان کے رشتے نہیں مل رہے، یا اللہ مناسب رشتے عطا فرما، یا اللہ جن کے مل چکے ہیں سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما۔ میرے پیارے اللہ سادگی کے ساتھ نکاح وجود میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ نکاح کو سستا کیا تھا اور زنا کو مہنگا کیا تھا، لیکن آج کے مالداروں کے چوچلوں نے نکاح کو مہنگا کر دیا اور زنا کو سستا کر دیا۔ میرے پیارے اللہ امت کو ہدایت اور توفیق عطا فرما کہ اللہ وہ بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں جو ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں اور مان کر چلتے ہیں، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں۔ اللہ بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، نیکوکار بنا، پرہیزگار بنا۔ کہ اللہ جن بچیوں کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن آج تک محبت قائم نہ ہو سکی، اللہ سچی محبت قائم فرما۔ جن کا نکاح ہوا زمانہ گزر چکا، گود اولاد سے خالی ہے، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، بیٹے بھی عطا فرما اور بیٹی بھی عطا فرما۔ اللہ جی ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔